مومنین کرام صلوات پڑھیے محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی السراج المضیء والکوكب الدری الصاحب الوقار السکینہ المدفون بأرض مدینہ ابا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد قال حسين بن علي إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة الجديد. خدا و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، کریم خالق و مالک اس فرش اعضاء کو قبول و منظور فرما. اس فرش اعضاء میں بیٹھے ہر مومن ہر مومنہ کی دلی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. کریم خالق و مالک ہم سب کے بیماروں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. بالخصوص جن بیماروں کی دوا سی گئی ہے ملک زیاد صاحب اور ان کے ہمنوا جتنے بھی عزیزان برادران بیمار ہیں، کریم خالق و مالک بیمار کربلا کے صدقے سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. مظلومین غزہ و فلسطین کی نصرت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمان کے ظہور میں تعظیم فرما. مل کر برادران بزرگان مومنین کرام تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے محمد والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات. میرے بزرگان برادران مکرم، سلسلہ مجالس کی آج یہ 5ویں مجلس ہے. سب سے پہلے تو معذرت ہوں کہ کل شاید تھوڑا سا موضوع سخت ہو گیا تھا اور آپ کی سماعتوں سے زیادہ میں کوشش کروں گا جو ہمارا تاریخی موضوع چل رہا تھا قیام امام حسین علیہ السلام کے وہ ابعادی پہلو تاریخ کے آئینے میں جو آج ہم سب کے لیے جاننا اور بالخصوص آج کے دور میں اور آج کی کربلا میں ان کو پہچاننا ضروری ہے. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ تمام کے تمام ائمہ مولا علی سے لے کر امام زمان آخر الزمان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک صلوات پڑھیے. ہماری 12 کے 12 اماموں کی ہستیاں ہر زمانے کے مطابق ہر امام نے ایک اسٹریٹجی ایک حکمت عملی کے مطابق اس زمانے کو اور اس زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام کیا ہے. توجہ کیجیے گا، میں نے پہلے بھی ایک حوالہ دیا تھا، ایک بزرگوار نے ایک سوال اٹھایا، کیا صرف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا یا تمام ائمہ نے قیام کیا؟ میں اس کی ایک جھلک آج کی گفتگو میں دکھانے لگا ہوں. اب تک امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عرض کیجیے آپ کی خدمت میں کہ دونوں ائمہ نے اپنے زمانے کی حکمت عملی کے مطابق قیام کیا.
امام حسن مجتبی اگر صلح کے ذریعے سے امیر شام کے کردار کو بے نقاب نہ کرتے، کبھی بھی امام حسین کے قیام کی مہلت نہیں آنی۔ گویا امام حسن مجتبی نے اپنا قیام کر کے صلح کی شرائط کو لکھ کر قیامت تک کے لیے ہر مومن مسلمان کے سامنے امیر شام کے اس مفروض کردار کو بے نقاب کیا، جس کا اگلا مرحلہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی قیام کے ذریعے سے یزید، اس کے باپ امیر شام اور اس کے دادا سفیان تک کی اس 50 سالہ حق اور باطل کو ملانے کے تمام مفروض کارندے اور فیکٹری کو قیامت تک کے لیے مردوا کر دیا۔ اور توجہ کیجیے گا، آج میں جس کردار کو بھولنے لگا ہوں، یہ کردار امام حسن مجتبی اور باقی تمام ائمہ سے زیادہ ایک انتہائی مظلوم نگاہوں میں دیکھا جاتا ہے، لیکن یقین کریے اس امام نے وہ کام کیا ہے کہ جو باقی تمام ائمہ علیہ السلام کے قیام سے برتر نظر آتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس امام کا نام ہے امام زین العابدین۔ کچھ اگر ہو سکے بچہ لے کر بیٹھے جگہ بن سکے مل کر بارے دیگر صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ انتہائی میں آپ سب کی توجہ کا طالب ہوں، ایک نقطے پہ شاید کل کی گفتگو تھوڑی سی سب سے، لیکن آج ایک تاریخی گفتگو اور آپ کی اتنی توجہ رہے گی اگر آپ ساتھ چلتے رہیں تو۔ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کا نام ذہنوں میں آتے ہی سب سے پہلے کیا تصویر بنتی ہے کہ ایسا امام جس نے ساری زندگی رویا، ایسا امام جنہوں نے صرف عبادت کی۔ یقین کیجیے امام کے بارے میں صرف یہ دو تعارف ہیں کہ اس امام نے عبادت کی، ریاضت کی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت المناک پر امام زین العابدین روتے رہے۔ میں بھی تاریخ کے اوراق سے کھنگال کر آپ کے سامنے امام زین العابدین کا وہ کردار بیان کرنے والا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، سب سے زیادہ تمام ائمہ میں امامت کے عہدے پہ فائز رہنے والے اور امامت کی مدت گزارنے والے امام کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام علی علیہ السلام نے 30 سال کے لگ بھگ امامت، امام حسن مجتبی نے 10 سال امامت کی، امام حسین علیہ السلام نے 11 سال امامت کی، امام زین العابدین علیہ السلام نے 35 سال امامت کی ہے۔ توجہ میری جان سے نظر رکھیے گا، پہلے امام حسین علیہ السلام کے قیام سے متصل امام زین العابدین کا قیام متصل کرنے والا۔ توجہ میری جانب ہو، 28 رجب کو حسین ابن علی دربار ولید میں یزید کا تعارف کروا کے امام اپنے پورے خاندان کو لے کر 28 رجب کو مدینہ سے نکلے اور 4 شعبان کو مکہ میں پہنچے۔ امام حسین کی ایک ایک لمحے میں، ایک ایک مقام میں فقط ایک خواہش، ایک تمنا کہ یہ جو یزید اور اس کے باپ اور اس کے دادا نے جو حق اور باطل کو ملا کر دین کو تباہ کرنے کی انتھک کوشش کی ہے، میں کسی طریقے سے لوگوں کی بے حسی کو توڑ کر، لوگوں کے اندر سے اس بے ضمیری کو کھنگال کر، لوگوں کے اندر روح دین زندہ کر کے لوگوں کو یزید کے خلاف کھڑا کر دوں۔ اور امام حسین کی ایک لمحے میں صرف ایک خواہش، 28 رجب نکلے ہوئے حسین پورے خاندان کو لے کر 4 شعبان کو حسین مکہ میں پہنچے، 8 ذی الحج تک امام حسین مکہ میں رہے۔ 4 شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان، اس کے بعد شوال، اس کے بعد ذی القعدہ اور 8 ذی الحج تک 4 مہینے اور 5 دن بنتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں گزارے۔ میں نے پرسوں کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ 4 مہینے 5 دن جو امام نے مکہ میں گزارے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی امام نے ضائع نہیں کیا۔ اس جناب عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان کے گھر میں 4 مہینے 5 دن گزارے، لیکن امام نے مکہ کے لوگوں کو، مکہ کے بڑے بڑے علماء کو، مکہ کے تمام نامور شخصیات کو، خواص کو، عوام کو ایک ایک کو اپنے ساتھ بلایا، حتیٰ کہ امام 8 ذی الحج تک رکے تاکہ باقی تمام علاقوں سے مسلمان حج کے لیے آئیں، اور میں اپنا آخری پیغام
ان تک پہنچاؤں جو میرے ساتھ آئے گا میں ان کو لے کے یزید کے خلاف قیام کی شکل میں نکل پڑوں گا، اور جو آئے گا تو سو بسم اللہ، جو نہ آئے تو اس کو اپنے مقدر اور تقدیر کے حوالے۔ اور تاریخ لکھا ہے مومنین کرام، مظلومیت حسین ابن علی کا یہ عادت 4 مہینے 5 دن نماز سے رسول مدینے کی گلی گلی میں، مکہ کی گلی گلی میں، گھر گھر میں ایک ایک بندے کو بلایا، لیکن اس مکہ سے ایک شخص بھی امام کے ساتھ کربلا میں، بولیے گا کربلا میں نہیں آیا۔ اب دیکھیے گا خون حسین کا جوش اور خون حسین کی برکت کیا نکلتی ہے۔ یہ مدینہ جس میں بڑے بڑے لوگ امام سے محبت کرتے ہیں لیکن امام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے، مکہ کے لوگ 4 مہینے 5 دن حسین کے لیے ایک ایک بندے کو بلاتے رہے لیکن ساتھ دینے کو تیار، کوفہ کے لوگ جنہوں نے 18,000 خطوط لکھ کر بلایا تھا، این وقت پہ حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کے ساتھ بے وفائی کروا کے ابن زیاد کے ہاتھوں کوفہ میں مروا دیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کیا کوفہ والے نصرت کے لیے مدد کے لیے آئے بولیے گا نہیں آئے، نہ مدینہ سے آئے، نہ مکہ سے آئے، نہ کوفہ سے آئے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا میری جانب، امام علیہ السلام کی شہادت کے 4 سال بعد یہی مکہ ہے، یہی مدینہ ہے، یہی کوفہ ہے، اور یہ تینوں اسلام کی بڑی ریاستوں کے احوال امام کی شہادت کے 4 سال بعد یقیناً اور اچانک دگرگوں ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کوفہ جو امام حسین علیہ السلام کو 18,000 خطوط لکھنے والے، یہ جو سارے کے سارے کوفہ تھے، تمام کوفہ کے تمام مسلمان، شیعہ مسلمان سنی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنے گروہوں میں؟ ایک گروہ کی سربراہی کر رہے تھے جناب سلیمان ابن سورد خزائی۔ میرے جوانان برادران توجہ میں جانے تھے، ایک کوفہ کا پہلا طبقہ کون ہے سب سے بڑا جس کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ سلیمان ابن سورد خزائی۔ یہ بڑا خواص کوفہ کے شیعوں کا، کوفہ کے بڑے بڑے مسلمانوں اور مومنوں کا بہت بڑا کمانڈر۔ یہ وہی انسان تھا جب اس نے 18,000 خطوط میں تمام کوفیوں کو سب سے پہلے مجبور کرنے والا کہ لوگوں امیر شام مر چکا ہے، خط لکھو امام حسین کو اور بلاؤ ہمارے پاس۔ یہ کوفہ کو وہ بندہ ہے جس تمام کوفیوں کو ابھارا کہ حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلاؤ، اور اس کے جملے میں کہ اے حسین علی منل سلیمان ابن سورد خزائی و سیاد ابن 4-5 شخصیات کے نام لکھے اور امام علیہ السلام کو خط لکھا کہ فَإِنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَكَ، لوگ سارے کے سارے حسین آپ کے انتظار کر رہے ہیں، امیر شام جہنم واصل ہو چکا ہے، تمام کے تمام یہ کوفہ کے مسلمان مومن آپ کو پکار رہے ہیں، وَلَا رَحْيَ غَيْرُكَ، اور آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہیں ان کوفیوں کی نہیں ہے۔ اور آگے کیا جملہ کہا؟ الْأَجَلْ الْأَجَلْ فَإِنَّهُ لَيْسَ إِمَامَنَا، جلدی ہمارے پاس آ جائیے کیونکہ ہمارے پاس کوئی امام، بولیے گا کوئی ہمارے پاس امام نہیں ہے۔ لیکن یہی انسان امام حسین نے ان کوفیوں کے خطوط کے جواب میں جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور جناب مسلم کوفہ میں پہنچے، اس سلیمان ابن سورد خزائی نے یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ جب تک حسین خود نہیں آتے میں ان کے علاوہ کسی بھی غیر معصوم یا ان کے کسی بھی نمائندے کے ہاتھ سے بیعت نہیں کروں گا۔ اور اس نے بیعت کا انکار کروا دیا، اور کتنے اس کے ہمراہ کوفہ کے مسلمان مومن تھے جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی، امام حسین سے بے وفائی کی، اور کربلا میں امام کی نصرت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ توجہ کیجیے گا، کربلا کے 4 سال بعد یہی انسان سلیمان ابن سورد خزائی 12,000 کوفیوں کا لشکر بناتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فریاد بلند کرتا ہے کہ لوگوں ہم نے خود امام حسین کو کربلا میں شہید کروا دیا، ہم امام کے ساتھ کربلا میں نہیں آئے، لہذا توابین کے نام سے تحریک چلائی، لشکر بنایا، 12,000 کا لشکر لے کر یزید کے خلاف نکل پڑا، نہ کہ یزید کو مارنے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے۔ کیوں؟
کیونکہ اب جب امام حسین کی شہادت اتنی بڑی المناک اس کو پتہ چلی ساری خبر، اب یہ کوفہ کا کوئی ایک بندہ بھی زندہ رہنے کو تیار، ہر ایک قصوروار سمجھتا ہے کہ ہماری وجہ سے امام حسین کو اس غربت کے عالم میں شہید ہونا پڑا۔ اور توجہ کیجیے گا زداران مظلوم کربلا، کوفہ کا اب ایک بندہ کربلا کے بعد زندہ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ دو گروہ بنے، پہلا سب سے بڑا گروہ سلیمان ابن سورت خدائی کی لشکر میں طوافین کی شکل میں انہوں نے قیام کیا، اور یہ سارے کے سارے یزید کے لشکر کے خلاف مارے گئے، شہید ہو گئے۔ دوسرا بڑا گروہ انہی کوفیوں کے اندر پیدا ہوا، اور وہ تھا جناب امیر مختار ثقفی، جنہوں نے قیام کیا اور ایک قاتلی نے امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا، اور ایک بہت بڑی تحریک چلی، اور یا لسارۃ الحسین، انتقام حسین کے نام سے پرچم بلند کیا، اور جو باقی طوافین سے بچ گئے تھے وہ تمام کے تمام کوفی ان کے لشکر میں شامل ہوئے، اور یوں انہوں نے ایک کر کے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا تھا ان ایک قاتلین کا انتقام لیا۔ یہ ہے کوفہ کے حالات۔ یہی کوفی جو امام کے ساتھ نہیں آئے، امام کی شہادت کے بعد یہی سارے کے سارے کوفی دو گروہ میں تقسیم، ایک طوافین کا لشکر سلیمان ابن سورت خدائی کی سربراہی میں، اور ایک انتقام حسینی کے پرچمدار جناب امیر مختار ثقفی کی پرچمداری میں قیام کیا انہوں نے یزید کے خلاف دونوں لشکروں میں۔ یہ کس کے حالات ہیں؟ کوفہ کے۔ کس کے حالات ہیں؟ کوفہ کے۔ دوسرا جگہ ہے مکہ، توجہ کی جگہ، یہاں پہ شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ یہ تین کردار ہیں بہت بڑے، کل میں سے گفتگو کروں گا۔ ایک کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن عمر، اور ایک کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ توجہ کیجیے گا، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کا بیٹا، حضرت عمر کا بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ دوسری بہت بڑی شخصیت ہے جناب عباس ابن عبد المطلب، جو بہت بڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا لگتے ہیں۔ ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عباس، بہت بڑا راوی، محدث، فقیہ۔ یہ دونوں امام سے محبت کرتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ایک تیسرا کردار ہے جس میں ابھی بیان کرنے والا ہوں۔ یہ نام ہے اس کا عبداللہ ابن زبیر۔ طلحہ و زبیر آپ سب نے نام سنا ہوگا۔ اس میں جو زبیر تھے، اس زبیر کا بیٹا جس کا نام ہے عبداللہ ابن، بولیے گا، عبداللہ ابن زبیر۔ یہ جناب زبیر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انسان ہے جو اہل بیت کے بہت بڑی قریب رہا ہے۔ اس نے مولا علی علیہ السلام کا حامی تھا، مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا تھا۔ کون؟ زبیر ابن عوام۔ لیکن اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زبیر اتنا بڑا اہل بیت کا محب اور مقرر تھا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے آخری وصیت کی مولا علی کو کہ اے علی، رات کی تاریکی میں مجھے غسل اور کفن اور دفن کیجیے گا، اور وصیت کی مولا علی علیہ السلام کو کہا، اور اے علی اگر آپ میری وصیتوں پہ عمل نہ کر سکیں تو آپ کے بعد جو میری وصیتوں پہ عمل کروائے وہ زبیر ابن عوام ہوں گے۔ لیکن توجہ کیجیے گا، اتنا بڑا اہل بیت کے قریب رہنے والا شخص انجام اس کا بخیر نہیں ہوا۔ اہل بیت اتنے قریب رہنے والا، جب خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل بیت ہم اہل بیت میں سے تھے، لیکن جس دن سے اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا، اس نے اپنے باپ کو اہل بیت کے برخلاف کر دیا۔ یہی زبیر جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وصی تھا کہ علی کے بعد زبیر عمل کریں، یہی زبیر جنگ جبل میں تلوار لے کر مولا علی کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر لقمہ حرام پیٹ پہ چلا جائے یا ایسی اولاد پیدا ہو جائے تو نتیجے میں انسان کہاں سے کہاں گر جاتا ہے۔ یہ جس کا بیٹا ہے زبیر کا بیٹا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ توجہ کیجیے گا، یہ عبداللہ ابن زبیر کوفہ میں اپنے آپ کو، مکہ میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ کی گرد سے جمع کر لیا۔ اس نے بھی یزید کا برخلاف تھا، مخالف تھا، اس نے بھی مرتے تک یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا جب پتہ چلا کہ کربلا میں
شہید ہو گئے ہیں سب سے زیادہ یزید کے بعد خوش ہونے والا یہ انسان تھا. کون؟ عبداللہ بن زبیر. چونکہ امام حسین کے ہوتے ہوئے سمجھتا تھا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں، اب امام حسین کی خون کی برکت سے جو لوگوں میں بیداری آئی ہوئی تھی، ہر انسان جو یزید کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار تھا، انہی تمام مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو اپنی بیعت پہ مجبور کیا اور بیعت کروا کے مکہ میں خلافت کا اعلان کرنے والا یہ انسان تھا. کون؟ عبداللہ بن زبیر. امام حسین کے خون کی تجارت کر کے، گویا میں یوں کہوں کہ خوش کا انتظار تھا کہ کسی طریقے سے حسین شہید ہو، مجھے پتہ چلے اور میں اس طریقے سے لوگوں کو اٹھاؤں کہ لوگوں دیکھو یزید نے نواسر رسول کو قتل کر دیا ہے، اور اس نام سے اپنی سیاست چمکائی اور اپنی سیاست چمکا کے مکہ میں اپنی خلافت اعلان کیا، اور مکہ کے تمام لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. اور توجہ کیجیے گا، جب یزید کو علم ہوا کہ کوفہ سارے کا سارا میری حکومت کا باغی ہو چکا ہے، مکہ سارے کا سارا عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے، اب مدینہ جیسی بڑی ریاست باقی تھی، اس نے فوراً خط لکھا اپنے مدینہ کے اندر اپنے حاکم، اپنے گورنر ولید کو، کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے مدینہ کے سارے بڑے بڑے رؤساء کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے قبیلے کے سرداروں کو، رؤساء کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں ان کو کھانا کھلاؤں، تواضع کروں، تاکہ یہ مکہ اور کوفہ کی طرح بغاوت کے لیے کھڑے نہ ہو جائے. ولید نے بڑے بڑے رؤساء کا قافلہ بنایا اور یہ سارے دربار یزید میں پہنچے. اور توجہ کیجیے گا، یہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی گرامی صحابہ، جب یہ لوگ دربار یزید میں پہنچے، ایک ہفتہ یزید کی ساری مصروفیات دیکھی، سارے کام کاج دیکھے اور لوگوں میں یزید کا تعارف سنا. یہی مدینہ کے بڑے بڑے رؤساء جس کو یزید نے بلایا تھا تاکہ لوگوں کا میں ذہن ہلکا کر سکوں، جب یہ لوگ مدینہ میں پہنچے انہوں نے کوہرام برپا کر دیا اور کہا لوگوں اللہ کا عذاب اب تک ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیونکہ تم نے لوگوں نے مسجد رسول میں ایک بندر کے ساتھ کھیلنے والے قاتل فسادی شرابی کو مسجد رسول میں بٹھا دیا ہے. ان تمام سرداروں نے جو یزید کے پاس گئے تھے تاکہ اپنے ذہن کو ہلکا کر سکے، بغاوت کے لیے نہ کھڑے ہوں، الٹ ہوا اور یہ تمام لوگ مدینہ میں پہنچے اور تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا. کہا لوگوں اگر ابھی بھی یزید کے خلاف ہم سر پیکار نہیں ہوگے تو تمہارے پاس کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا اللہ کی عذاب کے نازل ہونے کا. اور یہ حضرت امام زین العابدین کے پاس گئے کہ ہم نے جو کچھ یزید کے حالات دیکھے ہیں ابھی تک اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ امام زین العابدین نے جملہ کہا کہ آج سے 4 سال پہلے تو میرے بابا تو میں سے ایک ایک بندے کو بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے اس وقت میرے بابا کی بات ہمیں نہیں آئی کہ یزید قاتل ہے، فسادی ہے، شرابی ہے. اب جب تم اپنی نگاہوں سے دیکھ کے آئے ہو اور اب تم یہ فیصلہ کرتے ہو. ان تمام مدینہ کے بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. اور امام زین العابدین مدینہ میں موجود، یہ نہیں کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یزید کے خلاف پرچم اٹھاتے ہیں، بلکہ کہا اے زین العابدین، اے امام آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے اپنے خلافت کا اعلان کیا ہے، نعوذ باللہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یزید کے خلاف اعلان بغاوت بلند کرتے ہیں. سب سے بڑی اسلام کی ریاست صرف تھی، شام میں خود یزید حاکم تھا، جہاں سے فوجی دباؤ کے ذریعے سے لوگوں کو خاموش کیا ہوا. کوفہ میں سارے کے سارے لوگ یزید کے خلاف نکلنے کو تیار ہیں. مکہ اور مدینہ میں تمام کے تمام لوگ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یزید کے خلاف اعلان بغاوت بلند کر دیا. یہ کس کی برکت ہے؟ خون حسین کی برکت ہے، شہادت حسین بن علی کی برکت ہے. میں سوال آپ سے کرتا ہوں، مجھے بتائیے بہت بڑا دست بستہ سوال، ایسے موڑ پہ جب ہر انسان یزید کے خلاف نکلنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟
مکہ والے نکلنے کو تیار ہیں، مدینہ والے نکلنے کو تیار ہیں، کوفہ والے نکلنے کو تیار ہیں۔ ایسے میں وقت کا امام زین العابدین کیا کرے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میرے 10 سوال آپ سب بزرگان مومنین کرام سے توجہ کیجئے گا۔ یہاں جو ہم امام کو کہتے ہیں صرف روتے رہے، امام نے ایسی سیرت زندہ کی ہے، اور ابھی ہم نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، امام زین العابدین یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ 4 سال پہلے حسین ہر ایک کو یزید کے خلاف نکلنے کو تیار، لیکن کوئی ایک بندہ بھی یزید کے خلاف نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ یزید کے خلاف نکلنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امام حسین یزید کے خلاف اکیلے کھڑے ہوئے۔ کھڑے تھے نہیں کھڑے تھے؟ کربلا کے 4 سال بعد ہر بندہ یزید کے خلاف نکلنے کو تیار۔ وقت کے امام کیا کر رہے تھے؟ 4 سال پہلے امام نکلنے کو تیار، لوگ خاموش۔ 4 سال بعد تمام لوگ نکلنے کو تیار، یہاں وقت کا امام زین العابدین کیا کر رہے تھے؟ امام زین العابدین نے 2 کام کیے۔ کتنے کام کیے؟ ساتھ دیجیے گا، کتنے کام کیے؟ 2، ایک دعا اور ایک بکا۔ دعا، امام زین العابدین نے وہ تمام عبادات کی روح زندہ کی جو یزید ملیہ میں کرنا چاہتا تھا۔ امام عالی مقام امام زین العابدین نے عبادات کو صحیح سے سجا کے پوری دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے عبادت دین کی روح کو زندہ کیا۔ توجہ کیجئے گا، اب یہاں جب مکہ میں، کوفہ میں، مدینہ میں تمام کے تمام لوگ یزید کے خلاف اثر پیکار، اور یزید نے سارے کے سارے جاسوس کھڑے کیے ہوئے زین العابدین پہ کہ یہاں زین العابدین کیا کرتے ہیں، کہیں زین العابدین یزید کے خلاف قیام نہ کر ڈالیں۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا امام زین العابدین نے ان تمام جاسوسوں کا پہرا ہوتے ہوئے جب تمام کے تمام لوگ کوفہ کے شیعہ بھی یزید کے خلاف نکلنے کو تیار، مکہ و مدینہ کا سنی بھی یزید کو خلاف نکلنے کو تیار، یہاں وقت کے امام زین العابدین نے صرف اس زمانے کے یزید کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے یزید کو ملیہ میں کرنے کے لیے 2 منصوبے بنائے۔ ایک اپنی دعا کے ذریعے سے عبادت کو زندہ کر دیا، اور ایک رو کر گریہ کر کے عزاداری جیسی قوت کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ امام زین العابدین نے اس عزاداری کی قوت و طاقت سے صرف اس زمانے کے یزید کو نہیں، قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے یزید کو بے نقاب کرنے کے لیے اسٹریٹجی متعارف کروائی۔ ایک عزاداری 33 سال زین العابدین امام کرنے والے پوری زندگی میں 2 کام کیے ہیں۔ پوری زندگی میں 2 کام کیے ہیں، ایک عبادات کی روح کو زندہ کیا اپنی دعاؤں و مناجات کے ذریعے سے، کبھی کعبے میں جا کر، کبھی مدینہ میں، اور کبھی تمام مقامات میں لوگوں کے درمیان لوگوں، اور یزید شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے جاسوسوں کے ذریعے سے امام کی حکمت عملیوں پر نگاہ ڈالوں کہ امام زین العابدین کیا کر رہے ہیں، لیکن عزاداران مظلوم کربلا امام زین العابدین علیہ السلام نے صرف اس زمانے کی یزید کو ملیہ میں کرنے کی اسٹریٹجی نہیں بنائی، بلکہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں اور مومنوں کو اپنے زمانے کا یزید کچلنے کی حکمت عملی متعارف کروائی ہے۔ اور دونوں کام کیے، عبادات کو بھی زندہ کیا، دین کی روح کو زندہ کیا، اذان اور نماز کو زندہ کیا۔ اگر زین العابدین نہ ہوتے تو یہ نماز کی روح آج ہمارے مابین زندہ نہ ہوتی۔ اس روح کو بچانے والی ہستی کا نام زین العابدین ہے۔ اور عزاداران مظلوم کربلا آج ہم سب کے سب نام حسین سے جو آج فرش عطا پہ جمع ہیں، آج ہم نام حسین پہ آج گریہ و زاری میں مصروف ہیں، گلی گلی میں ماتم اور جلوس کے ذریعے سے پیغام حسین علی کو آگے پہنچا رہے ہیں، تو یہ دراصل سنت امام زین العابدین ہے۔ یہ اسٹریٹجی امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔
جو امام نے 35 سالوں میں متعارف کروائی. اور عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے عزاداری سمجھ لیا ہے کہ صرف رونے کا نام. نا عزاداری ایک ایسی طاقت و قوت کا نام ہے جس طاقت و قوت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہم ہر زمانے کے یزید کے خلاف اعلان حسینیت کا پرچم بلند کر سکتے ہیں. یہ عزاداری وہ طاقت و قوت ہے. اور آپ نے دیکھا آج ہم ایک عزاداری کرتے ہیں اور ایک عزاداری وہ لبنان کی شیعہ حزب اللہ کرتے ہیں, ایک عزاداری ہم کرتے ہیں, ایک عزاداری وہ ایران کی شیعہ کرتے ہیں, ایک عزاداری ہم کرتے ہیں اور ایک عزاداری وہ یمن کے انصار اللہ کرتے ہیں. اور مومنین کرام عزاداران مظلوم کربلا آج اس وقت دشمن تشیع جو آج تشیع سے اتنا ڈرتا ہے اور تشیع کی اطلاعات سے جو آج اتنا خوف زدہ ہے تو وہ صرف اور صرف عزاداری کی طاقت و قوت کی وجہ سے ہے. جب خمینی ابو شکل نے وہ اس ایران کے بادشاہی نظام کو ملیا میر کر ڈالا تو جب اس خمینی ابو شکل سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ یزید کے خلاف اپنے زمانے کے حاکم طاغوت کے خلاف جو تیار کیا اور اس کی بنی ہوئی حکومت پر ملیا میر کر کے گرا دیا, آپ کے پاس کیا طاقت و قوت تھی؟ تو اس خمینی ابو شکل نے اس روح اللہ خمینی مصری نے ایک جملہ کہہ کر تمام کر دی. کہا جو کچھ میں نے اس اپنے زمانے کے یزید کو سرنگون کیا ہے تو اس کی واحد طاقت و سرچشمہ حسین ابن علی ہے. اس کی واحد طاقت و سرچشمہ عزاداری حسین ابن علی ہے. یہ عزاداری وہ عزادار بناتی ہے جو پاک کردار ہو کر امام زین العابدین کی سیرت پر عمل کر کے اپنے زمانے کے یزید کو للکار سکتے ہیں. چند سال پہلے دشمن کی ایک ویب سائٹ پہ ایک نقشہ جاری ہوا. اس نقشے میں اعلان کیا گیا کہ لوگوں یہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں اس وقت دنیا کے نقشے میں حلال شیعی طلوع ہو چکا ہے. حلال شیعی کسے کہتے ہیں؟ حلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو. حلال کسے کہتے ہیں؟ پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. حلال شیعی دنیا کے نقشے پہ دکھایا ہم نے کہ عراق, شام, لبنان, ایران یہ تمام کے تمام ممالک جس کے اندر ایک خالص تشیع اور بہتریت کا نظریہ پایا جاتا ہے یہ حلال شیعی طلوع ہو چکا ہے. دنیا کے نقشے میں یہ ممالک جس میں تمام شیعہ اسلامی نظام کے رائج ہونے کا اعلان ہے, یہ تمام کے تمام ممالک جس میں ایران سر فہرست ہے, جس کے بعد عراق, جس کے ساتھ شام, جس کے ساتھ لبنان, یہ تمام ممالک دنیا کے نقشے میں پہلی کے چاند کی طرح دکھائی دیتے ہیں. دشمن تشیع نے دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں خبردار حلال شیعی طلوع ہو چکا ہے. اس کو روکنے کے لیے داعش, القاعدہ, طالبان جیسے لشکر بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہلی کا چاند 14ویں کا چاند بن جائے. اور پیروان حسین ابن علی, عزاداران مظلوم کربلا, یہ عزاداری حسین ابن علی, یہ پرچم حسین ابن علی کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اپنے زمانے میں عزادار حسین بن کر اپنے زمانے کے یزید کے خلاف اعلان پرچم بلند کر سکیں, اعلان بغاوت بلند کر سکیں, اعلان قیام بلند کر سکیں, اعلان جہاد بلند کر سکیں. آج کیوں کربلا کی ہم شبیہیں بناتے ہیں؟ کیوں جناب حاجی عباس کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے؟ اس لیے کہ جس طرح جناب حاجی عباس نے اس پرچم کو تھام کر اپنے زمانے کی یزیدیت کو للکارا تھا, ویسے ہی آج ہم لوگوں کو گلی گلی میں جلوس نکال کر مجلس عذاب برپا کر کے دراصل لوگوں کو کردار جناب حاجی عباس متعارف کرواتے ہیں کہ اگر عباس موجود نہیں ہے تو پرچم عباس زندہ ہے. اگر وفائے عباس جناب حاجی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے, لیکن یاد رکھنا کئی ہزار, کئی لاکھ حاجی عباس کی سیرت پہ عمل کرنے والے بازو بھی زندہ ہیں. اور عزاداران مظلوم کربلا یہ کربلا کی شریعت اور یہ کربلا کو ہم کس لیے تکرار کرتے ہیں؟ یہ دراصل سنت امام زین العابدین ہے. امام نے زین العابدین نے 35 سالوں کے اندر عزاداری حسین ابن علی کو برپا کیا. حیرانگی ہے کوفہ میں تمام شیعہ نکلنے والے تھے. جناب مختار اسکندری کون تھے؟
بولیے شیعہ تھے. جناب سلیمان ابن سرد خزائی کون تھا؟ شیعہ تھے. امام نے جناب مختار کو دعا دی. کیا امام نے ساتھ دیا تھا؟ کیا امام زین العابدین ساتھ قیام تھے؟ نہیں تھے. توجہ کیجیے گا، امام زین العابدین اس عزاداری کی قوت کو زندہ کر رہے تھے قیامت تک کے لیے. یزید جاسوسوں کے کٹے ہیں کہ کہیں زین العابدین کچھ کر نہ پائے، کہیں زین العابدین کسی قیام کا حصہ نہ بن جائیں. لیکن عزاداران مظلوم کربلا امام زین العابدین نے عزاداری جیسی قوت کو زندہ کر کے اس یزید کو نہیں بلکہ ہر زمانے کے یزید کو رسوا کرنے کے لیے مومنوں کو ایک حکمت عملی مطالعہ کروا دی ہے. آج ہمارے پاس عزاداری آپ کو اس کا چشمہ ہے. آج کیوں ہم گلی گلی میں نکلتے ہیں؟ میں ایک عنوان شاید گفتگو میں کسی میں عرض کیا تھا جہاں پہ کہ کربلا میں دو قسم کی طریقے ہیں. ایک ہی پرچم حسین بلند کرنے والے امام حسین جنہوں نے 28 رجب سے لے کر روز یاسین تک حق کا پرچم بلند کیا، اور عزاداران مظلوم کربلا اس حق کے پرچم کو عصر عاشور جس ذات ہستی نے اٹھایا اس کا نام زین الاولیاء ہے. اور کوفہ کے درباروں میں، شام کے درباروں اور بازاروں تک حسین کو پرچم کو بلند کرنے والی ہستی جناب زین الاولیاء ہے. آج ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ کیوں گلی گلی میں آپ پرچم لے کر اور روحیں لے کر آپ چلے جاتے ہیں؟ ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں، اے لوگوں، اگر تم آج اپنے زمانے میں بے حسی، یزیدیت، جہالت اگر تمہارے اندر چھا چکی ہے تو لوگوں جس طرح زین الاولیاء نے خطبے دے دے کر شام اور کوفہ کے لوگوں کے چہروں پہ تماچے مارے تھے اور لوگوں کو حسین کا پرچم دار بنایا تھا، ویسے ہی آج جب تمہاری گلی گلی میں جلوس نکال کر پرچم عباس اپنے ہاتھوں میں تھام کر، سلطنہ کی باغ اپنے ہاتھوں میں لے کر، کربلا کی شبیہ بنا کر جناب زین الاولیاء کی سیرت میں عمل کر کے تم لوگوں کو پرچم حسین کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. یہ ہے وہ عزاداری. لیکن برادران مکرم، یہ عزاداری طاقت و قوت جس کے پیچھے بہت بڑا سرمایہ لگا ہے. اور پتہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کیسے عزاداری کیا کرتے تھے؟ ہم نے تو حیدری صاحب نے اہتمام کیا، ساؤنڈ سسٹم باقاعدہ دور دور سے لوگوں کو بلایا، ان کو پیسے دیے، خرچہ کیا، اور یہاں پہ یہ سارے کا سارا اہتمام کیا. اور آپ سارے کے سارے اعلان ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 11 سے لے کر 17 تک مجالس ہوتی ہیں، اور آپ گھروں سے اٹھ کے اس پر شہزا پہ آ جاتے ہیں. لیکن بتاؤں میں کہ امام زین العابدین نے 35 سال عزاداری کیسے کی ہے؟ امام اس طرح اہتمام ہی کرتے تھے کہ باقاعدہ اہتمام کر کے، بلکہ جہاں جاتے تھے امام مسجد کا ماحول بنا دیتے تھے. گھر سے نکلتے اور گھر سے نکل کے جاتے کہ ایک قصاب مدینہ گلیوں میں ایک قصاب ایک دمبے کو ذبح کرنے والا ہے. امام زین العابدین پوچھے کہ کیا تم نے اس کو پانی پلایا ہے؟ کہتا ہے یا امام میں رسول اللہ کے مدینے کا رہنے والا ہوں، کیا میں اتنی شریعت نہیں جانتا؟ امام اگلا سوال کرتے ہیں اگر ذبح کرنا تو قبلہ کی طرف رخ کر کے ذبح کرنا. عزاداران مظلوم کربلا یہ جملہ وہ کہتا، امام علیہ السلام کہتے اور وہ جواب میں کہتا کہ امام میں اتنی شریعت جانتا ہوں. جب وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی رسول اللہ کے مدینے کا رہنے والا ہوں، اتنی شریعت جانتا ہوں، امام زین العابدین کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے السلام علیک یا ذکر القول، السلام علیک یا ایھا المظلوم بکربلا، میرا سلام کربلا کی تپتی صحرا کو شہید ہونے والے والے میرے بابا پہ. ارے مسلمانوں، کاش اتنی شریعت کا خیال میرے بابا کو ذبح کرتے وقت کیا ہوتا. اور عزاداران مظلوم کربلا اسی طریقے سے مولا مدینے کی گلیوں میں نکلتے ایک جگہ پہ دیکھتے کہ جنازہ آ رہا ہے اور پیچھے ہجوم ہے مسلمانوں کا اور قومیوں کا. امام آگے سے آئے، ایک ہی دفعہ ہوا، امام نے روک کر کہا اے مسلمانوں، اے مدینہ کے رہنے والوں، اے میرے نانا کی امت کے محافظوں، بتاؤ کیا تم نے اسے غسل دیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اسے کفن دیا ہے؟
ارے بتاؤ تم لوگ جب کو غسل و کفن دیں گے یاد رکھنا کسی کو قبر کے اندر کھود کے دفنا دینا. وہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے شہر میں رہنے والے ہیں, اتنی شریعت جانتے ہیں. اللہ دارو وحی مولا سجاد کربلا کی طرف کر لیتے, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین, میرا سلام میرے مظلوم بابا پہ. ارے مسلمانوں تم اپنے مردوں کو غسل کفن دے کے دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو. ارے کاش کربلا کی تپتی صحرا پہ او میرے بابا کو بھی یہی ظلم کرنے والا غسل کفن دینے والا ہوگا. اور اللہ دارو مولا سجاد جو 35 سال ایک نام لے کر ساری زندگی ہوتے رہے. اللہ دارو جو مدینہ میں پوچھا جاتا تھا کہ زنجان بی سب سے بڑا مشکل وقت کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک کون سا آیا؟ اللہ دارو زنجان بی یہ نہیں کہا کہ جب میرے بھیا کے اکبر کو ضرورت پہ جا رہا تھا تب میرے لیے مشکل تھا, کہ جب میرے چچا عباس کو ضرورت پہ جا رہا تھا تب میرے لیے برداشت کرنا مشکل تھا, کہ جب میرے بابا کو پس سے کر ذبح کیا جا رہا تھا تب میرے لیے مشکل تھا. اللہ دارو مولا زنجان بی سے جب گزر گیا اللہ دارو پھر سبق مشکل تھا امام آپ کے لیے. امام نے رخ کر دیا شام کی طرف, 3 دفعہ کہا الشام الشام, پوچھ رہے الشام میں کیا ہوا؟ اللہ دارو مولا کہتے لگے وہ شام میں دربار یزید میں جب میری پپی کے سر میں تلوار لگی تھی, یہ ملعون شام میں کتا کہنے والا کہتے لگا میں نے سنا ہے میرے دربار میں حسین کی بہن زینب بھی آئی ہے. اللہ دارو مولا سجاد کہتے ہیں جب اس ملعون نے نام لیا میری پھوپھی زینب کا اور تمام شرابیوں کی نگاہیں میری پھوپھی کی طرف ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الفاجرین وسیعلم الذین ایمنوا قد جنجل ما بنی حسین.